اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع اخری لم یلد ولم یولد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے منایا کرتے ہیں۔ کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کہنا اور اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں عقیدہ توحید سب سے زیادہ اور سب سے بڑا اور سب سے مضبوط ترین مسئلہ ہے۔ عقیدہ توحید پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ عقیدہ توحید پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 87 سورتیں نازل فرمائیں۔ عقیدہ توحید پر خالصتاً 2300 آیات مبارکہ وضاحتاً صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ عقیدہ توحید کے مقابلے میں مذہب عیسائیت کا عقیدہ تثلیث ہے، 3 خداؤں کے ماننے کا عقیدہ۔ اہل اسلام اس کا تصور باطل قرار دیتے ہیں اور اس کو درست نہیں قرار دیتے۔ پھر کرسمس ڈے یہ 2 لفظوں سے ملا ہے، عبرانی یا سریانی زبان کے لفظ ہے کرائس اور مس، ان 2 لفظوں کو ملا کے کرسمس بنا ہے۔ کرائس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، مسیح، یسوع، عیسیٰ، یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی نام ہیں۔ عیسیٰ، مسیح، یسوع، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے سارے نام ہیں۔ اور مس کا مطلب ہے حلول کر جانا، مل جانا، ملاپ ہو جانا۔ جب اس کے ساتھ لفظ ڈے ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مس، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کی ذات حلول کر گئی۔ گویا کہ جب اللہ کی ذات عیسیٰ کے اندر حلول کر گئی تو عیسیٰ اللہ بن گئے۔ وہ حلول کرنے والا دن جو ان سے ہے وہ ہم خوشی کا دن منا رہے ہیں، وہ عیسائی مذہب یہ کہتے ہیں۔ اور ایک طبقہ عیسائیوں کا یوں کہتا ہے کیتھولک، ان کے 2 طبقے ہیں، رومن اور کیتھولک، اور فرمائیں کہ یہ جو لوگ ہیں دوسرے طبقے والے وہ یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جس دن اللہ نے بیٹا جنا وہی 25 دسمبر کا دن تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تھا، اس پر ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو کرائسمس اللہ کی ذات عیسیٰ میں حلول کر گئی، یا اللہ کی ذات نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹا جن دیا، وہ دن مبارک ہو۔ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کرسمس ڈے مبارک، اور ہم فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یہ سارے چینلز چل رہے ہیں، میسیجز کے ذریعے ہم اپنے ساتھ کام کرنے والے دفتروں میں عیسائیوں کہتے ہیں کہ کرسمس ڈے مبارک ہو، ہیپی کرسمس، میری کرسمس۔ تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، تمہیں مبارک ہو، اور ہم آگے سے مبارکباد دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھئی سارا ہمارا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، عقیدہ توحید ٹوٹ کے پارا پارا ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا ہو جاتا ہے؟ بڑے بڑے سیاسی لوگ، کسی جماعت کی طرف سے طرفداری نہیں کر رہا، بڑے بڑے سیاسی لوگ شہر میں جا کے دیکھ لے، بینر فلیکس لگواتے ہیں، ہم عیسائی برادری کو کرسمس ڈے مبارک کہتے ہیں۔ ایسے کہنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، انسان کا کلمہ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں۔ تو میرے محترم، یہ چیز صراحتاً بالکل وضاحتاً بالکل عقیدہ توحید کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے جو قرآن سورۃ اخلاص میں اللہ نے بیان کیا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی، نہ وہ کسی سے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، وہ تو واحد ہے، یکتا ہے، ایک تھا، ایک رہے گا، ایک ہی کرتا ہے، سارے کام اس ایک ہی سے چلتے ہیں، ساری عزتیں، ساری ذلتیں، ساری کامیابیاں، ساری ناکامیاں، ساری بیماریاں، ساری صحتیں، سارے اچھے اور برے کام، سارے دنیا کے نظامات، سورج چاند تارے نجوم و کواکب، سارے نظامات کو چلانے والی وہ ایک ذات ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک نہیں ہے۔ اسی ایک سے مانگو، اسی ایک کو خالق اور مالک مانو، وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا پرچار کیا، اپنی نبوت کا، اس وقت لوگوں میں کیا تھا؟ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے اللہ کو، بت بھی رکھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے اللہ سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا، سرداران قریش کا، جو آس پاس جتنے کافر اور مشرک تھے، کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اللہ کو نہ مانتا ہو، سب مانتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے نظریہ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھی کی کیٹیگری چھوڑو، ہی کی طرف آؤ، اللہ ہی سے ہوتا ہے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، بھی کو چھوڑو، ہی کی طرف آؤ۔ یہ نظریہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہ تم سارے کی ساری چیزوں کو چھوڑو، ایک اللہ ہی کی طرف لگو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس، مذہب عیسائیت کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر 25 دسمبر پر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان عید میلاد النبی بناتے ہیں بہت سے لوگ، اور وہ ان کے پاس بھی کوئی پکی تاریخ نہیں ہے، ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس بھی کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے۔ بعض علماء اور فقہاء نے مہینہ ربیع الاول کے علاوہ ہی بتایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی پیدائش کا مہینہ محرم بتایا۔ چلو یہ تو اختلاف ہے علماء کا، ائمہ کا، لیکن اس سے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ چلا جائے، ان کے پاس اتنا بھی ثبوت نہیں ہے، ان کو کسی کتاب، اپنی کتاب سے نہیں ملتا کہ ان کا مہینہ کون سا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کون سے مہینے پیدا ہوئے تھے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے 100 سال کے بعد ایک مسیح پادری پیدا ہوا، اس کا نام تھا پولس مسیحی۔ پولس مسیحی نے 100 سال کے بعد، رفع عیسیٰ کے 100 سال کے بعد، پورا مذہب عیسائیت کو اس نے مدون کیا، لکھوایا، اس نے دوبارہ سے انجیل لکھوائی گئی۔ اب یہاں پر 100 سال کا انقطاع دیکھ لیجئے کہ ایک نبی اپنی تعلیمات دنیا میں پھیلا کے چلا گیا اور 100 سال کے بعد لکھوایا جا رہا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہوگی اور کتنی کس بیانی ہوگی، ہر انسان اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے۔ 100 سال کا گیپ کوئی چھوٹا گیپ نہیں ہوتا۔ 100 سال کے بعد پولس مسیحی نامی شخص نے بیٹھ کے پورے مذہب عیسائیت کو اپنی عقل کے ذریعے سارا کچھ دوبارہ سے لکھوایا، دوبارہ سے اس نے ساری تدوین کی اس نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، 100 سال کے بعد پولس مسیحی نے پورا مذہب عیسائیت مدون کیا۔ اس 100 سال کے بعد جو مدون کیا، پولس مسیح نے بھی اس پورے اپنے مذہب عیسائیت میں کرسمس ڈے نہیں لکھا۔ کرسمس ڈے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور 25 دسمبر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ثابت نہیں کر سکتا کوئی عیسائی دنیا کا اس بات کو کہ اس نے، جس نے 100 سال کے بعد کام کیا تھا، اس نے یہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد پھر 100 سال اور گزر گئے، پھر 100 سال اور گزر گئے۔ 336 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے 336 سال کے بعد، 336 عیسوی میں، یعنی 4تھی صدی عیسوی کے اندر، پھر جا کے جون سے ہے لوگوں نے، ایک پادری نے جون سے اس کا آغاز کیا، اور اس کا آغاز بھی ایک طریقہ کار سے کیا کہ اس وقت جس طرح اب بجلی ہے، پہلے بجلی نہیں ہوتی تھی، پہلے ٹیوب لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لالٹینیں لوگ استعمال کرتے تھے، موم بتیاں استعمال کرتے تھے۔ ایک شخص نے موم بتی ایجاد کی۔ موم بتی ایجاد کرنا اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 100-200 سال پہلے، اس وقت بڑا کام تھا، بڑا اس وقت روشنی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت لوگوں نے کہا بغیر تیل کے یہ چیز چل رہی ہے، بڑی عجیب چیز تیار کی ہے اس نے، لیکن جو ان سے اس کی اس چیز کو، جو ان سے ہے اس کی اس پروڈکٹ کو، جو ان سے ہے مشہوری نہیں ہوئی اس کی۔ اس کا ایک دوست تھا پادری، پادری نے کہا تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری چیز مشہور کر دیتا ہوں، لیکن پیسے آپس میں آدھے آدھے کر لیں کہ کچھ ہمیں بھی دو، ہم تمہارے کام کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو صاف کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
اس پادری کے ساتھ اس بندے نے اٹیچمنٹ کی اور اس پادری نے کہا کہ آج رات کو سارے عیسائی گرجا گھر میں آئے، سب کی ایک دعا مانگی جائے گی، سب کی دعا قبول ہوگی اور مجلس ختم ہونے سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ سارے لوگ عیسائی آ گئے اور اس نے وہاں پہ موم بتی جلائی، اس نے موم بتی جلائی اور موم بتی جلا کے اس نے وہ جو سے ہے دعا مانگی، اور پھر جو سے ہے اس نے جو سے ہے جس نے موم بتی جلائی تھی اور جس نے دعا مانگی تھی، اس نے کہا تھا یہ دن بڑا دن شروع ہو رہا ہے، 25 دسمبر کا دن ہے، یہ ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، روشنی جو ہو رہی ہے یہاں سے، تو اس وجہ سے وہ ہر سال پھر بنایا جاتا رہا اور ایک عرصہ دراز تک موم بتیاں ہی مذہب عیسائیت کا ایک حصہ رہی، ایک حصہ رہی۔ جس طرح آج سے اگر ہم 30 سال پیچھے چلے جائے، 30 سال 35 سال پیچھے چلے جائے، شب برات ہو یا کوئی بھی ہو تو لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، اور آج کل لڑیاں آ گئی ہے، آج کل چھوٹے چھوٹے بلبوں والی لڑیاں آ گئی ہے۔ تو ایک عرصہ دراز تک 500 سال 800 سال 1000 سال تک عیسائیت کے مذہب کے ساتھ وہ بتی اٹیچ رہی ہے۔ اب ذرا اپڈیٹ ماحول ہو گیا ہے تو اب جو سے انہیں مارکیٹر سے جائی ہوئی ہے، ایل ڈی لگائی ہوئی ہے اور یہ لڑیاں لگائی ہوئی ہے بلبوں کی چھوٹی چھوٹی، تو ہر دور کے حساب سے یہ بدلتے رہیے۔ تو بہرحال اس وقت سے انہوں نے 25 دسمبر کو اس پادری نے ایجاد کیا 336 عیسوی میں، پھر 336 عیسوی کے بعد ہر سال جو سے ہے دسمبر کے 25 دسمبر کو یہ کام شروع کر۔ 25 دسمبر کا دن اس پادری نے کیوں مقرر کیا تھا؟ وہ مقرر کرنے کی طریقہ حال یہ ہے کہ 22 جون سے لے کر 22 دسمبر تک دن جو سے ہے مسلسل لگاتار 80 سیکنڈ فی یومیہ بڑھتا رہتا ہے، وہ کم ہوتا رہتا ہے اور رات بڑھتی رہتی ہے 80 سیکنڈ، اور پھر 22 دسمبر سے لے کر 21 جون تک دن جو سے ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، رات چھوٹی ہوتی رہتی ہے فی یومیہ 45 سیکنڈ کے حساب سے۔ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور 23 مارچ کو اور 23 ستمبر کو دونوں کو دن اور رات دونوں برابر ہوتی ہے، دن بھی 12 گھنٹے کا، رات بھی برابر، 23 مارچ کو بھی اور 23 ستمبر کو بھی۔ یہ ایک نظام شمسی تقویم ہے جو آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، اس کو شمسی تقویم کہتے ہیں، تقویم شمسی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس تقویم شمسی کو جو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جناب آج 25 دسمبر 2022 ہے، یہ 2022 کیا ہے؟ 2022 عیسیٰ علیہ السلام عیسوی ساتھ لکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی 2022 ہے، نہیں، اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ اس تاریخ کو اصل میں کہتے ہیں شمسی تاریخ، شمسی تاریخ، اور اس کو عیسوی اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کا اجراء عیسائیوں نے کیا تھا، عیسائیوں نے کیا تھا، اس وجہ سے اس کو ہم عیسوی تاریخ کہتے ہیں۔ اور قمری تاریخ کا اجراء، قمری تاریخ کو جو شروع کیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا تھا، اس لیے اس کو اسلامی تاریخ کہتے ہیں اس کو۔ جو حالانکہ اسلامی یا عیسوی کوئی تاریخیں نہیں ہوتی، وہ شمسی تاریخ ہے اور یہ قمری تاریخ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی قمری تاریخ، یہ قمری تاریخ ہے چاند کے حساب سے، وہ عیسوی تاریخ ہے۔ تو بہرحال بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر سے جو سے ہے دن بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اور 25 دسمبر کے دن کو آپ نے بوڑھوں سے سنا ہوگا وڈا دن کہتے ہیں، بڑا دن، حالانکہ چھوٹا دن ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے اب دن کی بڑا ہونا شروع ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ سیکنڈوں کے حساب سے، پھر سیکنڈ منٹوں میں بڑھتے چلے جائے گے، دن بڑا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، اور راتیں جو سے آہستہ چھوٹے شروع ہونے کی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس بڑے دن کے اندر بڑے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اس 25 دسمبر کے ساتھ جوڑا گیا، ورنہ کوئی ان کے پاس لاجک نہیں ہے، کوئی ان کے پاس حوالہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کر سکے عیسیٰ علیہ السلام اس 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، اس دسمبر کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ ان کے پاس درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سردیوں میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو سورہ طٰہٰ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جہاں پہ گئی تھی وہاں پہ تقاضے کے لیے بیت المقدس کے قریب بیت اللحم کی جگہ پر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہاں پہ گرمی ہو رہی تھی وہاں پہ، اور کھجوریں لگی ہوئی تھی، اور کھجوریں گرمی میں پکتی ہے، سردیوں میں نہیں پکا کرتی۔ اور اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے عیسیٰ کی ماں تو اس جو سے ہے درخت کو تھوڑی جھٹکا دے، تازہ کھجوریں نیچے گرے گی، باسی کھجوریں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کھجوروں کی کٹائی کا دن تھا وہ،
وہ مئی کا مہینہ تھا، وہ جون کا مہینہ تھا، وہ گرمی سخت تھی، جس وقت کھجوریں صحیح عروج پہ پکی ہوئی ہوتی ہے اس وقت، اور انہوں نے ہلایا، کھجوریں نیچے گری اور انہوں نے کھائی، اور جو بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کا خون ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہو گیا، کیونکہ کھجور بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دسمبر کے ساتھ جوڑنا یا ظاہری بات ہے سردیوں کے ساتھ جوڑنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، تاریخی حوالہ جات کے بھی خلاف ہے، ان کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اور پھر دوسرا، کرسمس ڈے کو کرسمس ڈے کہنا یا اس کو مبارکباد دینا یا عیسائی برادری کو مبارکباد دینا یا میری کرسمس کہنا یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، اس سے انسان کا ایمان صفایا ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے ہر ایک بندے کو اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ موبائل استعمال کرتے کرتے کتنے میسج چلے جاتے ہیں اور کتنی جگہ پہ میری کرسمس یا ہیپی کرسمس لکھا ہوتا ہے، وہ آپ کا لائک کر دینا یا آپ کا کومنٹس کر دینا یا آپ کا اگر شیئر کر دینا، یہی تو ہے میری کرسمس آگے، یہی تو آگے پیغام لوگوں تک آگے دوسروں تک لوگوں تک جا رہا ہے۔ تو اس سے انسان کو کنارہ کشی کرنی چاہیے اور ان چیزوں کی کلا کما کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید کا پیغام انسان کو سنانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ توحید لے کے آئے، اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کھڑا کرے گے روز قیامت، اللہ فرمائے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو؟ تم نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اس روب دار حکم کو سن کر اتنے پریشان ہو گئے، اتنا روئے گے کہ ان کی آنکھوں سے، ان کے کان سے، ان کی ناک سے خون جاری ہو جائے گا اور وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جائے گے، اور عرصہ دراز کے بعد جب ان کو ہوش آئے گا اور کہے کہ اے اللہ، میں اس بات کی تعلیم دوں کہ میں اپنے آپ کو آپ کا بیٹا قرار دوں؟ یہ بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا میں اس بات کو۔ لیکن لوگ عیسائی جو سے اس بات کو بڑے ڈنڈورے پیٹے کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ جو سے اس بات کو بیان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ رومن کیتھولک ہو یا پروٹسٹنٹ کیتھولک ہو، یہ جو بھی ہے سارے کے سارے عیسائی، یہ سارے اس بات کو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ تورات ایک ہے، انجیل ایک ہے، اور آج ان کے پاس چار ہیں، ان کے پاس چار ہیں، انجیل یوحنا، انجیل لوکا، انجیل مرقس، انجیل متی۔ تو یہ چار انجیلیں اکٹھی کر کے یہ کون سے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ان کے پاس مذہب عیسائیت کا ایک رتی برابر بھی علم نہیں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ کچھ ان کے پاس تعلیمات تھی، اور اب وہ تعلیمات بھی ساری مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ان کے پاس نہ انجیل ہے، نہ ان کے پاس تورات ہے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی چینج کر لیا، انجیل چھوڑ کے بائبل رکھ لیا انہوں نے، اور عقیدہ توحید جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام محنت کرتے رہے اس عقیدہ توحید کو خراب کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں کے دو تھڑے، ایک تھڑا جو ان سے رومن کیتھولک، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہے وہ فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گیا، وہ قتل کر دیا گیا، فوت ہو گئے تھے، وہ اٹھائے نہیں گئے۔ دوسرا مذہب کہتا ہے کہ وہ اوپر آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ تو یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، اور مرزائی بھی یہی عقیدہ لوگوں میں پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا ہے، دفن ہو گیا، ان کی قبر کشمیر میں بنی ہوئی ہے، فلاں جگہ پہ بنی ہوئی ہے، ان کی قبر ہے فلاں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہے۔ اہل اسلام کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا صاف ہے، بڑا ستھرا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نفخ جبریل کے ذریعے پیدا ہوئے۔ نفخہ پھونک مارنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آستین میں یا گریبان میں پھونک ماری، جس کے ذریعے حمل پیدا ہوا۔ وہ ٹائم پیریڈ نہ لگا جو ٹائم پیریڈ عام انسان کے پیدا ہونے میں لگتا ہے 9 مہینے کا، وہ آنن فانن ہی حمل ہوا، اور آنن فانن عیسیٰ علیہ السلام پیدائش پیدا ہو گئے۔ حضرت مریم کو زندگی میں پہلی مرتبہ حیض کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت تھا، حیض نہیں آیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے۔ ساری زندگی توحید کا پرچار کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نوبت نکاح تک نہیں آئی تھی، اللہ نے پہلے سے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قرب قیامت ان کو دوبارہ سے نازل فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے یہاں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں۔ ہمارا عقیدہ نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف ستھرا ہے۔ وہ عقیدہ توحید کا پرچار کرتے تھے۔ ان کا اور آج کل کے عیسائیوں کا، ان کے باطل نظریات کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسائی اور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہے، عیسائی تعلیمات اور ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادات اور ہے، ان کی عبادات اور ہے ان کی۔ تو یہ بالکل مختلف ہے۔ 25 دسمبر، کرسمس ڈے، عیسوی تاریخ، ان چیزوں کا عیسائیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عقیدہ توحید کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔